ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت مسلمہ کو بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے کسی نہ کسی نبی کو منتخب فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب انبیاء اکرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنا شروع کیا تو ہر امتحان اور آزمائش کے اندر ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو ڈال دیا. کبھی کسی نبی کو فاقے پر فاقے گزارنے پر مجبور ہونے پڑے، کبھی کسی نبی کو ظالموں نے آرا سے چیر دیا گیا، کسی نبی کو اپنے وطن سے چھوڑ گھر سے باہر نکال کر کے پھینک دیا، کبھی کسی نبی کو بیماری دے کر آزمایا تو کبھی کسی نبی کو اور دوسری پریشانیاں دے کر آزمایا اور کبھی کسی نبی کو حکومت و سلطنت دے کر بھی آزمایا. اللہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہر نبی کو ہر کیٹیگری کا بیان. کسی نبی کے اندر ایسی بیماریاں ڈال دی کہ شاید ہی اس دنیا کے اندر کسی کو ایسی بیماری ہو، اور کسی نبی کو 950 سال قوم کے مار کھانے پر چھوڑ دیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام برگزیدہ انبیاء، وہ تمام پیغمبر، وہ تمام نبی اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے. اگر حکومت و سلطنت بھی ان کو مل گئی تو کبھی تکبر اور گھمنڈ سے کام نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ یہ جو حکومت، یہ جو سلطنت، یہ تاج و تخت جو ملا ہے مجھے، یا اللہ یہ تیرا ہی تو فضل ہے، یہ تیرا ہی تو کرم ہے، میرے کچھ بھی نہیں. اسی طرح ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی وہ ساری دولتیں، دنیا کی وہ ساری نعمتیں، دنیا کی وہ ساری حکومتیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور ایسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے. خود ہمارے نبی آقائے دو جہاں، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی سلیمان کو ایسی حکومت عطا کی تھی، نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت مل سکتی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر
حضرت سلیمان علیہ السلام کا جا بجا ذکر فرماتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے اندر ایک سورت ہی نازل فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، تاج و تخت عطا فرمایا، اور آگے اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے جو وارث بنایا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو وراثت جو ملی ہے وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اور ایسی وراثت ملی، ایسی حکومت ملی تو پوری دنیا کے اندر تمام چرند پرند درند حیوانات شجر و حجر جن و بشر تمام مخلوقات پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی، پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور آگے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسی تاج و تخت عطا فرمائی کہ جنات بھی ان کے تابع، چرند پرند بھی ان کے تابع، انسان بھی ان کے تابع۔ ایسی حکومت آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جنات کو اپنے قبضے میں کرنا یہ سب سے بڑی طاقتور کی بات ہے۔ جنات کبھی کسی کے قبضے میں نہیں آتی۔ اگر جنات ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے کھڑے کھڑے پیشاب نکل جائے، اتنے بڑے بڑے جنات ہوتے ہیں۔ ایسے بڑے اور طاقتور قوم کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نوکر بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اشارے پر جنات سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ بھائی جنات ایسی مخلوق ہے دنیا کے اندر جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر ایک جھلک ان کی انسان دیکھ لے تو پیر وہی گیلی ہو جائے، ایسے خطرناک ہوتے ہیں جنات۔ اس کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا جنات کے اوپر۔ ایک آدمی تھا، کہیں پروگرام ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، اور اس کو بیڑی اور سگریٹ پینے کی بہت شوق تھا، اگر نہ پیے تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اب پروگرام میں بیٹھا ہے، جلسے میں بیٹھا ہے، بیانات چل رہے، سوچا اگر پنڈال میں بیٹھ کر اگر میں سگریٹ پیوں یا بیڑی پیوں تو میری رسوائی ہو جائے گا، لوگ مجھے تانا دیں گے۔ باہر نکلا پنڈال سے، دیکھا کہ ہر جگہ لوگوں کا ہجوم ہے، کہاں جاؤں؟ کہا کہ سب سے بہترین جگہ جو ہے بیڑی پینے کی، سٹا مارنے کی جو جگہ قبرستان ہے، وہ کوئی نہیں آتا۔ چنانچہ وہ قبرستان میں گیا، بیڑی جلائی، سگریٹ پینا شروع کیا، اور قبرستان کے اندر بالکل سناٹا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اچانک آواز میں آئی پیچھے سے، او تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ تو انہوں نے سوچا بھائی قبرستان میں تو کوئی تھا نہیں، لیکن یہ آواز کہاں سے آئی؟ پیچھے ایک آنکھ بند کر کے ایسے ترچھی آنکھوں سے دیکھا، ارے اتنے لمبے پگڑے آدمی کھڑا ہے میرے پیچھے، ان کی ہوا خراب ہو گئی۔ فوراً بیڑی نکال کے پھینکا، سگریٹ پھینکا، ہاتھ باندھ لی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین پڑھنا شروع کر دیا، اور ساری جتنی صورتیں ان کو یاد تھی سب پڑھنا شروع کر دیا۔ پیچھے سے آواز آئی، ارے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا رہا کہ اپنے بابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ او ظالم دیکھ تو لیتے، تیرے بابا کی قبر ہے، کس کی قبر ہے؟ کہا کہ ہاں میرے بابا ہی کی قبر ہے۔ کہا ارے دیکھ لے، یہ تو بچے کی قبر ہے جس پر تو فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم میرے بابا بچپن میں ہی مر گئے تھے، اس لیے میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ تو جنات کو دیکھ کے ایسا ڈر آیا، تو کیا کہ میرا بابا بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ اب بچپن میں تیرا بابا مرتا تو کہاں سے پیدا ہوتا بھائی؟ تو ایسے جنات کا ڈر انسانوں کے دلوں کے اندر ہے، اور اس جنات کو اللہ نے کس کے تابع بنایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ شان و شوکت
وہ رعب و دبدبا تھا، لیکن چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی نگرانی کیا کرتے تھے، ہر چیز کی خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ابھی اڑنا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک سب سے کمزور مخلوق جن کو ہم مکڑی کہتے ہیں، مکڑو بہت کمزور مخلوق ہوتی ہے، ذرا سی بار ان کو ٹچ کرے تو ان کے پیر ہاتھ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ مکڑی جانتے نا، جو جالا بنتے ہیں گھروں کے اندر، یہ مکڑی سب سے کمزور مخلوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر، اور تخت بھی ایسی عالی شان جو ہواؤں پر اڑتی تھی، اور اس کے اندر 4000 سونے کی کرسیاں لگی ہوئی ہوتی تھی اس تخت پر۔ ان کے وزراء، ان کے ائمہ، ان کے عمال اس پر بیٹھتے تھے، اور پرندے ان کے تخت پر سایہ کیے ہوئے رہتے تھے کہ دھوپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر نہ لگ جائے۔ ایسی تخت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو چھوٹی سی جو مکڑی تھی وہ آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے دریافت کرنے لگی کہ اے سلیمان، میں تمہارے پاس کسی ضرورت کے تحت آیا ہوں، اور میں تمہاری ملاقات کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند حیوانات، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اندر جو چھوٹی چیونٹیاں ہوتی تھی ریمتی کی، ان کی بھی آواز اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ سارے پرندوں کی آواز بولتے تھے، سمجھتے تھے، مکڑیوں کی بھی آواز کو سمجھتے تھے۔ تو فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے مکڑی، تو جانوروں کے اندر سب سے کمزور مخلوق ہے، بتا آج تو مجھ سے کیا مانگتی ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار۔ مکڑی کو کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام؟ وہ اتنے بڑے بادشاہ کے پاس اگر کوئی آئے گا تو یہی کہے گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معلوم تھا کہ مکڑی کا سوال جو ریئیکشن ہوگا وہ ہمارے سوچنے کے برخلاف ہوگا۔ ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی وہاں سے اللہ نے ایسی چھوٹی مخلوق کی سوچ عطا فرمائی ہے۔ کہا اے سلیمان علیہ السلام، اگر واقعی تو دینے کے لیے تیار ہے تو میں تجھ سے مانگنا چاہتی ہوں، سوال کرنا چاہتی ہوں۔ لاؤ میں اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، لاؤ مجھے دو۔ کہا مانگ، تو کمزور مخلوق ہے، جو چیز تو مانگے گی میں تجھے دینے کے لیے تیار۔ مکڑی نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، تو کب سے دینے والا بن گیا؟ کیا فرمایا؟ کب سے تو دینے والا بن گیا؟ ارے دینے کی طاقت تو صرف میرے رب کو ہے، تو کہاں سے دینے والا بن گیا؟ اے سلیمان علیہ السلام، سن لے، اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، اگر تو میری جھولی کے اندر کچھ ڈالنا چاہتا ہے تو لا، میری زندگی کے اندر اللہ نے جو رزق لکھا ہے، جو میرے مقدر کے اندر اللہ نے جو روزی عطا فرمائی ہے، اس روزی سے کچھ زیادہ اضافہ کر کے مجھے عطا فرما دے۔ اور آگے فرمائے اور سلیمان، اگر تو واقعی مجھے دینا چاہتا ہے تو لا، میری زندگی، اللہ نے میری عمر جتنی مقرر فرما دی ہے اس سے 1 دن کی زندگی مجھے اور عطا فرما دے۔ کیا فرمایا کہ اے سلیمان، اے تخت کے بادشاہ، اے حکومت کے بادشاہ، اے جنات و انسان پر حکومت کرنے والے، اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہی ہے تو دے دے، میری رزق کے اندر 1 دن کا اضافہ کر دے، 1 دانے کا اضافہ کر دے، اور میری زندگی اللہ نے جتنی مقرر کر رکھی ہے، میری عمر اللہ نے جتنی دن کی لکھ رکھی ہے، اس سے 1 دن زیادہ میری عمر کو بڑھا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو چھوٹی جان، ہے تو چھوٹی مکڑی، لیکن تیری سمجھ بڑی چالاک ہے، تو بہت چالاک ہے، کیونکہ ایسی چیز کا تو نے آج مجھ سے سوال کر لیا جو میرے اختیار میں نہیں، میری قدرت میں نہیں، ساری چیزیں، ساری دولت ہے، لیکن جس چیز کا تو مطالبہ کرتی ہو میرے پاس نہیں۔ میرے دوستو سوچئے اور سمجھئے، ایک کیڑے سے، ایک مکڑوں سے ہمیں سمجھنے اور سبق حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے کہ ایک کیڑے مکڑوں کو معلوم ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی بزرگ ہماری جھولی کے اندر کچھ نہیں بھر سکتا جب تک کہ اللہ نے ہماری جھولی کے اندر نہ ڈالے۔ آج انسان اللہ کو چھوڑ کر
غیر اللہ کے چوکھٹ پر جا کر ماتھے ٹیکتے ان سے مانگتے ہیں، تو میرے دوستوں کوئی کچھ دینے والا نہیں۔ جب ایک پیغمبر وقت کے بادشاہ دینے سے عاجز ہو گئے، ایک مکڑی کو دینے سے عاجز، کہا کہ مکڑی جس چیز کا سوال تو کرتی ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ جب ایک نبی نہیں دے سکتا ہے تو دنیا کے بڑے سے بڑے بابا نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے کچھ۔ اللہ نے سبق دیا ہے کہ آؤ میرے نبیوں سے، میرے قرآن سے سبق حاصل کرو، اور وہ نبی جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ میں نے سلیمان کو ایسی حکومت عطا فرمائی جو جنات کے اوپر بھی حکومت، جو انسانوں کے اوپر بھی حکومت، جو پرندوں پر بھی حکومت، جو شجر و حجر کی حکومت کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد جب اپنے لاہو لشکر کے ساتھ سفر پر نکلے، ایک میدان پر پہنچے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے میدان کی طرف اپنے تمام لشکروں کو، اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر چل دیے جس کے اندر چیونٹیوں کی وادی تھی، قالت نملہ، نملہ کے معنی آتا ہے چیونٹی، ایک چیونٹی کی وادی پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن پر گزر ہوا تو جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اور چونٹیوں کی جماعت تمہیں معلوم نہیں، تمہیں خبر نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے تم سب کے سب اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، تمہیں کچل نہ ڈالے اور ان کو معلوم بھی نہ چلے۔ بتاؤ ایک چونٹی کو اللہ نے کیسے عقل عطا فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر انہوں نے اپنے قوم سے، اپنی برادری سے کہا او میرے برادری کے لوگوں، او میرے قوم کے لوگوں، آؤ پناہ لے لو، اپنے دلوں کے اندر گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر آ رہا ہے تمہیں اپنے پیروں میں نہ کچل دے اور ان کو خبر بھی نہ ہو جائے۔ اس چونٹی کی آواز کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں پر ان چونٹی کی آواز پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي۔ جب سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو ان کو ہنسی آ گئی کہ اللہ تو نے مجھے کیسی نعمت عطا فرمائی، تو نے مجھے کیسی حکومت عطا فرمائی، ایک چونٹی کو بھی میری حکومت کا احساس ہے، میرے فوج کے بارے میں معلوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس میدان پر پہنچے تو اس چونٹی کے سردار کو اپنے ہاتھ پر لیا اور فرمایا یہ بتا تم نے مجھے کبھی ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا؟ تم نے مجھے کبھی کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا؟ لیکن تم نے یہ کیوں کہا اپنے قوم سے، اپنی برادری سے قالت نملۃ ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے دلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے سراحوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں پناہ لے لو، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اے سلیمان علیہ السلام، مجھے معلوم ہے کہ کبھی آپ نے کسی قوم پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی پر زیادتی نہیں کی، لیکن آپ اتنے بڑے لشکر لے کر آ رہے تھے، اتنے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے تخت پر تھے، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ بے خبری میں میرے قوم کے لوگوں کو کچل نہ ڈالے اور ہم چھوٹی سی مخلوق، ہم چھوٹی سی جان آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے اور آپ کو معلوم بھی نہ چلے، اس لیے میں نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے،
کی کامیابی کے لیے میں نے آواز لگائی تھی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بتائے چھوٹی سی مخلوق اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اپنی قوم سے وفا کرتی ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے سینے پر، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے، کیا کبھی ہم نے آپ نے اپنے قوم کے لیے بھلائی کی سوچی؟ کیا کبھی ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے بھائی کے حق کے لیے کوئی اچھا قدم اٹھایا کہ میرا بھائی اگر اس راستے میں جائے گا تو گڑھے میں گر جائے گا، چلو آؤ میں اپنے بھائی کی حفاظت کروں، اپنے بھائی کو صحیح راستہ دکھاؤں؟ ایک قوم، ایک چھوٹی سی مخلوق چیونٹی اپنی قوم کی بھلائی کے لیے آواز لگاتے آؤ گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ایک دوسرے کے غدار بنے چکے ہیں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ ہمیں یہ فکر رہتی ہے یہ جو ہمارا بنا بھائی ہے یہ ترقی نہ کرے، یہ تنزل میں جائے، یہ برباد ہو جائے، ان کی کاروبار نہ چلے، ان کی تجارت نہ چلے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کوئی مرے تو مرنے دو، ارے ہم نہیں بچاتے، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اپنے قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچو، اپنے قوم کی فلاح کے بارے میں سوچو، اپنی قوم کی ذمہ داری کو سوچو۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم کو، اس نبی کے ماننے والے ہو جو نبی پتھر کھا کر بھی لوگوں کو بچایا کرتے تھے، پتھر کھا کر گالیاں سن کر بھی لوگوں کی بھلائی سوچتے تھے۔ اسی نبی کی امتی ہے، اسی نبی کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمارا کردار، آج ہمارا کریکٹر اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج دنیا کی چھوٹی سی چھوٹے مخلوق بھی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر شرمسار ہو رہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے نبی کے فرمان کو، اور یہ چھوٹی سی مخلوق جو ایک چونٹی ہے یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ لاؤ اپنے قوم کی فلاح کے بارے میں سوچو، اپنی قوم کی بھلائی کے بارے میں سوچو۔ اگر تمہاری قوم کسی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہے تو ان کو بچانے کی فکر کرو، ان کو پناہ دینے کی فکر کرو، ان کو محفوظ جگہ پر پہنچانے کی فکر کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اپنے نعمتوں، اپنے رب کے سامنے سجدہ اور گریہ و جاری کرو، تب تمہارے رب تمہارے نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے، تمہاری بھلائی کو سوچیں گے۔ اگر آج تمہارا ایک دکان ہے، اگر تم اپنے رب کے راستے پر چلے، کل اللہ تمہارا 2 دکان بنا دے گے۔ اس میں برکت ہے، اللہ بھلائی۔ اگر ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آج اپنے فنا مسلمان بھائی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے انہوں نے اچھائی سوچا، یا اللہ جس اچھائی کے بارے میں انہوں نے ان کی سوچ تھی، یا اللہ اس اچھائی کے اندر ان کو بھی پہنچا دے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، ایک ترغیب دے رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بڑے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، بڑے جاہ و جلال بادشاہ گزرے ہیں، اور ایسے بادشاہ، ایسے نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے، کیونکہ خود حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دیجئے، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دیجئے جو میرے سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو مل سکتی۔ اور اللہ نے ایسی حکومت دی ان کو جو سمندر کے اندر، دریا کے اندر، ان کے تہ کے اندر رہنے والے مچھلیوں پر بھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے سرکس جناتوں سے بڑی بڑی اونچی عمارتوں کو بنایا کرتے۔ مسجد الاقصی جو آج غیر ہم سے چھیننا چاہتی ہے، اس کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ہاتھ سے تعمیر کرایا تھا، جناتوں کے ہاتھوں سے بنوایا تھا۔ جس مسجد الاقصی کے لیے ہمارے مجاہدین اپنے جانوں کو قربانی دے رہے، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر رہے، وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ اور کس کے ذریعے؟ انسانوں کے ذریعے سے نہیں، جناتوں کے ذریعے سے بنوایا تھا۔ یہ الگ واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر آؤں گا، لیکن آج تو مجھے حضرت سلیمان کے واقعے کو بتانا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد ساری دنیا پر ساری مخلوق پر حکومت کرنے کے باوجود بھی ہر ایک چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ رہتی تھی. آج اگر ہم 100 آدمی پر حکومت کرتے ہیں تو ہمیں اگر کوئی ایک آدمی گم ہو جاتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. جو بادشاہ پرندوں پر، چرندوں پر، شجر و حجر پر، مچھلیوں پر، انسانوں پر، جناتوں پر حکومت کرنے والا، اس کو ہر ایک چیز کی خبر کیسے ہوتی؟ بتا کیسے حکومت کی ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر چیز کو الگ الگ ڈیوٹی دے رکھا تھا. ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ بنا رکھی تھی. جناتوں کی الگ ذمہ داری، انسانوں کی الگ ذمہ داری، مخلوق کی الگ ذمہ داری، پرندوں کی الگ ذمہ داری، ساری چیزوں کی الگ الگ ذمہ داری سونپ رکھی تھی. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت پر کسی ملک کا سفر کرنا تھا اور اس کے اندر ایک پرندہ ہے جن کا نام ہدہد ہے. اس پرندے کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جگہ جا کر پانی کو تلاش کیا کرتے تھے کہ کہاں کتنا پانی ہے، کہاں پر پانی نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کی ذمہ داری لگائی تھی. سارے پرندے موجود، سارے جنات موجود، سارے انسان موجود. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اب اڑنے کے لیے تیار، انتظار میں ہے کہ فرندوں کی چلو آج حاضری لیتے ہیں، کون غائب ہے، کون موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہیں. بیٹھنے کے بعد جب حاضری لینا شروع کیا، سارے پرندے موجود، سارے درندے موجود، سارے چرند موجود، لیکن ان میں سے ایک پرندہ غائب جن کا نام ہدہد ہے اور جس کو قرآن نے بیان کیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، او پرندوں بتاؤ، میں سارے پرندوں کو موجود دیکھا لیکن ہدہد غائب ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. ہدہد کا غائب ہے، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ہدہد میری اجازت کے بغیر کہاں غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ کیا ہدہد باغی ہو گیا؟ کیا میری حکومت سے انہوں نے نافرمانی کر لی، میری سلطنت سے نافرمانی کر لی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آ گئے کہ اگر آج ہدہد اپنی صحیح تربیت نہ کی، اگر صحیح عذر نہ پیش کرے، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر انہوں نے کوئی شرعی عذر پیش نہ کیا، اگر کوئی معقول عذر پیش نہ کیا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں ان کو تو سخت سزا دوں گا یا اتنے زبردست سزا دوں گا، ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیوں کو کاٹ کر کے پھینک دوں گا. اب بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنے جلال میں ہوگے کہ او لیأتینی بسلطان مبین، او لأذبحنہ، چاہے تو میں ان کو سخت سزا دوں گا، یا اگر میرے غصہ اور زیادہ بڑھے تو میں ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیوں کو الگ الگ کر کے پھینک دوں گا. میرے دوستو بتائیے، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ غائب ہو گیا تو اس کی بھی ان کو معلوم چل گیا کہ میں اپنی حکومت میں سارے پرندوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن ایک پرندہ غائب ہے. کہاں گیا میری اجازت کے بغیر؟ کہاں غائب ہوگا میری اجازت کے بغیر؟ وہ مجھے بتا کر کے کیوں نہیں گیا؟ اگر آج صحیح بات نہ بتائی تو چاہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اس کو قتل کر دوں گا اور قتل کر کے پھینک دوں گا. ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ہدہد پرندہ بھی موجود ہو گیا، آ گیا اڑتے ہوئے. پرندوں نے خبر دیا، اے سلیمان علیہ السلام، ہدہد پرندہ دور سے اڑتا ہوا آ رہا ہے. کہا آنے دو ان کو میرے پاس. اگر صحیح عذر، معقول عذر نہ بتایا تو آج میرا غصہ ساتویں آسمان پر ہے، میرا پارا بہت گرم ہے. آج میں تو چاہے تو ان کو سخت سزا دوں گا یا ان کو قتل کر کے ختم کر دوں گا. ہدہد پرندہ آیا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ڈرتے ہوئے آیا، فرمایا او بتا بھائی کہاں گیا تھا؟ میری اجازت کے بغیر تو کہاں غائب ہوگا اور اتنی دیر کیوں غائب رہا؟ کیوں گیا تھا؟ تو ہدہد پرندے نے کتنا پیارا جواب دیا۔ ہدہد پرندہ یہ نہیں کہا کہ بادشاہ مجھے بھوک لگی تھی کھانے میں مشغول تھا، یا پیاس لگی تھی پانی پینے میں مشغول تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، یا میں راستہ بھٹک گیا تھا اس لیے میری دیر ہو گئی، بلکہ ہدہد پرندے کی الفاظ اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ کو ہدہد کا جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن کے اندر قیامت تک پڑھنے والی کتاب کے اندر اللہ نے ان کے گفتگو کو نقل کر دیا۔ ہدہد پرندے نے فرمایا یا ایھا الملأ افتونی، کہ اے بادشاہ، اے حکومت والے، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسے ملک پر گیا، انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت بکل شیء عظیم، کہ میں ایسی حکومت میں گیا، ایسی بادشاہت کے پاس پہنچا، ایک ملک پر میرا گزر ہوا جہاں ایک عورت لوگوں پر حکومت کرتی ہے، اور وہ لوگوں پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، لأسجدن، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتی ہے، سورج کی پرستش کرتی ہے، اور ایسی خبر لے کر آیا ہو انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء، جس کے بارے میں آپ کو بھی نہیں معلوم، آپ بے خبر ہے، آپ کو نہیں معلوم، وہ خبر میں لے کر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اچھا یہ بات ہے، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، میں دیکھ لیتا ہوں کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، اے ہدہد اس کے بارے میں بھی میں پتہ لگا لوں گا کہ واقعی تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعے کو مختصراً عرض کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو کہا کہ پرندہ میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ جو بات تو مجھے بتا رہا ہے واقعی سچا ہے یا جھوٹا ہے، لاؤ میرا ایک خط جا کر کے اس بادشاہ کو پہنچا دے، اور وہ بادشاہ کیا ریئیکشن دیتا ہے، وہ بادشاہ اپنے درباریوں میں کیا باتیں کر رہا ہے، اس کی خبر مجھے آ کر بتلا دے۔ خط کیا تھی جس کو قرآن نے فرمایا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، فرمایا یہ وہ خط ہے جس کو میں تجھے سپرد کر رہا ہوں، اور جاؤ اس بادشاہ کو، اس ملکہ کو پہنچا دو، اور وہ ملکہ سبا کو جا کر کے پہنچا دو، اور اس ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس کی حکومت اتنی زبردست تھی کہ وہ آدمی، ان کی جو فوج تھی، ایک آدمی 15 کوئنٹل ایک ہاتھ میں سامان اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا، بڑے بڑے لمبے تگڑے آدمی، طاقتور آدمی، ایسی حکومت ان پر تھی، اور ان کی دربار میں جو آدمی بیٹھے تھے 313 آدمیوں کا ایک درباری تھا، اور ان ہر آدمی کے اندر، ہر آفیسر کے اندر، ہر آدمی 1,00,000 آدمیوں کا امیر اور بادشاہ تھا۔ ایسی حکومت اس عورت کی تھی اس بادشاہ کے اندر، اور ان کا جو تخت تھا، ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، اس کے اندر 950 کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور ایک ہیرے جواہرات کا وہ تخت بنا ہوا تھا، اتنا شاندار، اتنا خوبصورت تخت تھا کہ جو تخت کو وہ ملکہ بلقیس نے 7 کمروں کے اندر بند کر کے وہ خود رکھتی تھی، اور عام درباری کو اس تخت پر جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اتنا خوبصورت تخت تھا جو صرف ہیرے جواہرات سے بنایا ہوا وہ تخت تھا، اور جس کے اندر 900 کرسیاں لگی ہوئی تھی، صرف چاندی کی کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 4000
صرف سونے کی کرسیاں اور پھر ان کے اندر جو دیواریں بنی ہوئی تھی وہ ہیرے جواہرات کے دیواریں بنے ہوئے تھے. چاروں طرف ان کا جو فرش تھا سنگ مرمر کا فرش تھا, ہیرے جواہرات کا فرش تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت. چنانچہ ہدہد پرندہ وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جا کر کے ڈال دیتے. ملکہ بلقیس جب اس خط کو پڑھتی ہے, پڑھنے کے بعد اپنے تمام درباریوں کو بلاتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے, ایک ایسے بادشاہ کے پاس سے آیا ہے, مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے. انہوں نے مجھے 2 بات کا اختیار دیا ہے, چاہے تو میں ایمان قبول کر لوں اور ان کی تابعداری اختیار کر لوں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں. اے درباریوں بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو, تمہارا کیا فیصلہ آتا ہے, تمہارا کیا ریئیکشن آتا ہے. تو درباریوں نے کہا اے ملکہ ہم آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم ایسی طاقتور قوم ہیں جو دنیا کے اندر ایسی طاقتور قوم کوئی نہیں جو ہمارے مقابلے میں آنے کی طاقت کسی کو نہیں. اب بتائیے بھائی, جو 15 کوئنٹل سامان ایک ہاتھ میں اٹھا سکتا ہو تو کتنے بڑے طاقتور ہو سکتے ہیں. ایسے قوم کا ملکہ بلقیس بادشاہ جو سورج کی پرستش کرتی تھی, سورج کی عبادت کرتی تھی. ملکہ جب سنا کہ قوم مجھے لڑنے کی دعوت دے رہے تو کہا کہ ہم پہلے اس بادشاہ کا جس کی طرف سے یہ خط آیا ہے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے, آزمانا چاہتے کہ واقعی یہ صرف بادشاہ ہے یا کوئی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی طاقت ان کو اور ملے ہوئی ہے. تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں, کچھ ہدیے اور تحفے ان کو دینا چاہتا ہوں. اگر یہ ہدیے اور تحفے قبول کر لیتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ صرف بادشاہ ہے, کوئی نبی نہیں ہے. اور اگر میرے ہدیے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا برگزیدہ پیغمبر ہے, کوئی اللہ کا خاص مقرب بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہے. اگر ہم ان سے لڑنے جائیں تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں, کیونکہ اللہ کی طاقت کے ساتھ کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کی جو طاقت ہوتی ہے دنیا کے تمام طاقتوں سے, دنیا کے تمام سپر پاور حکومتوں سے بڑھ کر اللہ کی حکومت ہوتی ہے. چنانچہ بلقیس اپنے 10,000 کا ایک دستہ قائم کیا, بہت بڑا فوج قائم کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1,000 باندیاں اور 1,000 غلام, لیکن ان کی حیت بدل دی. غلاموں کو لڑکیوں کا کپڑا پہنایا گیا اور باندیوں کو لڑکوں کا کپڑا پہنایا گیا, یعنی لڑکیوں کو لڑکوں کا کپڑا, لڑکوں کو لڑکیوں کا کپڑا پہنایا گیا, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا کہ ہم جو ان کی شکل کو چینج کر رہے ہیں, ان کی صورتوں کو چینج کر رہے ہیں, اگر یہ نبی ہوں گے یا اللہ کے مقرب بندے ہوں گے تو اپنی فراست سے, اپنے معجزہ سے ہماری ان تمام چیزوں کو پہچان جائیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 1,000 گھوڑے جو عربی نسل گھوڑے تھے, اور عربی نسل کے جو گھوڑے ہوتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ان گھوڑوں کی قیمت دنیا کے عام گھوڑوں کی طرح نہیں ہوتی ہے. 1,000 گھوڑے, 1,000 اونٹ, اور روایت میں آتا ہے کہ 10 سونے کی اینٹیں اور 10 چاندی کی اینٹیں ان کے ہدیے کے لیے تحفے میں بھیج دیے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر معلوم ہوئی کہ ملکہ بلقیس میرے لیے تحفے اور ہدیے بھیج رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام جناتوں کو بلایا اور بلا کر کے حکم دیا کہ 9 فرسخ مطابق 30 میل کے اندر سونے اور چاندی کے اینٹ بٹھا دیا جائے راستے کے اندر, اور ان کی جو دیوار کھڑی کی جائے ہیرے جواہرات کی دیوار بنایا جائے. میرے دوستو 30 میل, 1 میل کیا ہوتی ہے 1 کلومیٹر, 30 کلومیٹر سے بھی زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے راستہ بنایا. مٹی کے اینٹوں کی نہیں, سیمنٹ کی اینٹوں کی نہیں, سونے اور چاندی کی اینٹوں کی راستہ بنا دیا, اور ان کی جو دیوار بنائی ہیرے
اس کے اندر ہی بول و براز کیا جائے، پاخانہ پیشاب انہی اینٹوں پر کیا جائے، اس سے باہر نہ کیا جائے، تاکہ وہ جو بادشاہ، ملکہ بادشاہ مجھے سونے اور چاندی کے کچھ اینٹیں بھیج کر اور کچھ گھوڑے بھیج کر کچھ باندے اور نوکر بھیج کر مجھے مرعوب کرنا چاہتی ہے، مجھے لالچ دینا چاہتی ہے، ان کو معلوم چلے کہ میرے پاس اللہ نے کیسی دولت عطا فرمائے، کیسی حکومت عطا فرمائے کہ 30 کلومیٹر تک میں نے سونے کا فرش بچھا دیا۔ چنانچہ جب ان کے جو لشکر تھے 10,000 کا لشکر، جب اپنے 10 سونے کی اینٹیں اور 10 چاندی کی اینٹوں کو لے کر آ رہے تھے، جب 30 کلومیٹر ہی اتنا راستہ بنا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے 30 کلومیٹر دور تک راستہ جو بنا تھا، جب اس راستے پر آئے اور دیکھا یہاں تو بھائی عجیب مخلوق ہے، سونے چاندی کا راستہ بنا اور چاروں طرف پرند چرند موجود ہے، دیوار پر کھڑے استقبال کے لیے ان تمام مہمانوں کا، اور اسی سونے چاندی کی اینٹوں پر پیشاب بھی کر رہے، پاخانہ بھی کر رہے۔ اب بتائیے اس بادشاہ کے پاس کیسی دولت ہوگی؟ وہ جو ہدیے لے کر آ رہے تھے ان کی طرف سے ان کے وزراء شرم سے سمسار ہو گئے، شرم محسوس کی، حیا محسوس کی، وہ اپنے 10 اینٹوں کو وہیں بھول گئے، راستے پر ڈال کے بھول گئے کہ ہماری اس 10 اینٹوں کی کیا حیثیت، جس بادشاہ نے 30 کلومیٹر تک سونے کے اینٹ بچھا دیے، اس کو ہمارے 10 سونے کی اینٹوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، جناتوں کو ایک طرف کھڑا کیا، علماء کو ایک طرف کھڑا کیا، ائمہ کو ایک طرف کھڑا کیا، بزرگان دین کو ایک طرف کیا، ان کے وزراء کو ایک طرف کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ گئے۔ چنانچہ ان کے مہمان آئے، خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری ملکہ میرے پاس بنا بنا سامان لے کر مجھے مرعوب کرنا چاہتی ہے، جاؤ تمہارے ملکہ کا ہدیہ، تمہارے ملکہ کو مبارک ہو، مجھے تمہارے ہدیے اور تحفے کی ضرورت نہیں، جا کے میرا پیغام یہ بتا دو کہ اگر وہ ایمان لاتی ہے، میری تابع داری کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور میں ایسے فوج کو بھیجوں گا جس کے ساتھ لڑنے کی دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں، اپنی جناتوں کے فوجوں کو بھیجوں گا، اپنے چرند پرندوں کے فوجوں کو بھیجوں گا، جو جناتوں سے کوئی مخلوق لڑ نہیں سکتی۔ چنانچہ ان کے وزراء حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ رعب و دبدبہ دیکھ کر، یہ شان و شوکت دیکھ کر، عالیشان مکان دیکھ کر، عالیشان محلات دیکھ کر مرعوب ہو گئے، فوراً وہاں سے اپنے تمام تحفے لے کر واپس گئے، اور ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو یہ کہا کہ آج تک ہم نے دنیا کے اندر ایسی بادشاہت نہیں دیکھی جن کے پاس ایسے مال و دولت ہے کہ جو 30 کلومیٹر تک سونے کی اینٹیں بچھا سکتا ہے، ہماری مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ان کے ساتھ۔ اب ملکہ بلقیس خود تیار ہو گئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ملکہ بلقیس اپنے تمام لشکروں کو 4000 لشکر حضرت بلقیس سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے چل دی، اور ہر وزیر کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ کا لشکر تھا، اپنے شان و شوکت کے ساتھ، اپنے سواریوں کے ساتھ ملکہ بلقیس وہاں سے چل دی۔ جب وہاں سے نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو چکا کہ ملکہ بلقیس خود میرے پاس آ رہی ہے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کا کچھ الگ طریقے سے استقبال کیا جائے، ان کو بتایا جائے جو ملکہ بلقیس مجھے اپنے مال و دولت کے ذریعے سے خریدنا چاہتی ہے، میں بھی ان کو اپنی بادشاہت بھی دکھاؤں اور نبوت کے طور پر معجزہ بھی دکھاؤں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک بادشاہت، ایک نبوت، نبوت کے ذریعے سے معجزہ اور بادشاہت کے ذریعے سے مال و دولت کی فراوانی، دونوں چیزوں سے مرعوب کرنا چاہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ جناتوں یہ بتاؤ کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، اور 7 کمروں کے اندر، 7 تالوں کے اندر جو تخت موجود ہے، اس تخت کو کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا
لا سکتے ان کے آنے سے پہلے، اور اتنی سیکورٹی کے ساتھ اس تخت کو رکھا گیا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اس تخت کے پاس. ایسی حفاظت کے ساتھ ملکہ بلقیس اس تخت کو حفاظت سے رکھی تھی. اس کے اندر ایک جنات آیا جس کو قرآن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یأتیک. عفریت جنات نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے حکم دیجئے، میں اس تخت کو آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے موجود کروں. لیکن اس کے اندر، اس مجلس کے اندر ایک آدمی اور موجود تھا جن کا نام بختیار تھا. انہوں نے کہا اے سلیمان، اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں پلک جھپکنے کے بقدر وہ تخت اٹھا کر کے یہاں آپ کے سامنے موجود کر دوں گا. کیا فرمایا؟ پلک، جس سے آپ کی ہماری پلک جھپکتی، اتنا بھی لیٹ نہیں لگے گا کہ ملکہ بلقیس کی جو تخت تھے، جو ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے تھے، جو تالوں کے اندر 7 کمروں کے اندر محفوظ رکھا گیا تھا، میں اتنے وقت میں لا کر موجود ہوں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو منگا لیا. جب وہ تخت دیکھا تو واقعی وہ تخت بڑی شاندار تھی، بڑی خوبصورت تھی. ہیرے جواہرات کی دیوار بنے ہوئے تھی، 400 کرسیاں لگی ہوئی تھی. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کے اندر کچھ ہیرا پھیری کر دیا جائے، اس کے اندر کچھ رد و بدل کیا جائے. اگر سامان اس طرح لگا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر کے دوسری طرف سے لگا دیا ہے، تاکہ میں بھی اس عورت کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ وہ عورت واقعی عقل مند ہے یا بیوقوف صرف حکومت کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ جب وہ ملکہ میرے پاس آ رہی تو میں اپنی بادشاہت کی طاقت میں اس کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. ایک محل تیار کی جائے، ایک شیش محل بنایا جائے، پورا محل شیشوں کا تیار کیا جائے. شیش محل، اس کے اندر اینٹوں کا نہیں، گارے مٹی کا نہیں، شیشوں کی تعمیر کیا جائے، اور اس شیش محل کے سامنے بہت بڑا حوض بنایا جائے، اور اس حوض کے اندر اتنا صاف و شفاف پانی رکھا جائے، اور اس کے اندر مچھلیاں بھی چھوڑ دی جائے، اور اس کے اندر ایسے شیشے بچھا دیا جائے تاکہ سامنے والے دیکھنے والوں کو یہ معلوم چلے کہ اس کے اندر پانی ہے، کوئی شیشہ اسا نہیں. چنانچہ ایک حوض بنایا، ایک شیش محل، کیونکہ جنات تھے وہ چند منٹوں میں محل تیار، چند گھنٹوں میں محل تیار، حوض تیار. ملکہ بلقیس آئی. مختصر کیا واقعہ کو، واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر. ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اپنے تمام لشکر کے ساتھ، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا بہت بڑا استقبال کیا. اپنے تمام جناتوں، اپنے تمام چرندوں پرندوں کو ان کے استقبال میں لگایا. استقبال کے بعد ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہارے آرام کے لیے اور تمہارے ناشتے اور کھانے کے لیے ایک محل تیار کیا ہے، اسی میں بیٹھ کر تمہارا ناشتہ اور کھانا ہوگا. لیکن اس محل کو جانے کے لیے ایک ایسا راستہ بنایا کہ اس حوض سے ہی گزرنا پڑے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. چنانچہ ملکہ بلقیس آگے آگے نکلی، حضرت سلیمان علیہ السلام پیچھے، ان کا تمام لشکر جناتوں کا، چرندوں پرندوں کا لشکر پیچھے، اور محل کی طرف روانہ ہو گئے جو شیش محل ملکہ بلقیس کے لیے بنوایا ہے. جب اس کی طرف بڑھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیچھے. ملکہ بلقیس جب حوض کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ارے باپ، اتنا بڑا حوض ہے اور اس کے اندر پانی ہے، مچھلیاں بھی تیر رہی. چنانچہ ملکہ بلقیس اپنے پاجاموں کو، اپنی شلواروں کو اوپر اٹھانا شروع کر دی. اپنی شلوار کو اتنی اونچی اٹھائی کہ ان کی پنڈلیاں کھلنے لگی. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا او ملکہ، یہ کوئی پانی نہیں ہے، اس کے اندر شیشہ بچھا دیا گیا. چنانچہ تمہیں اپنے شلوار کو اونچی کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے پاجاموں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، چنانچہ اسی پر چلو. چنانچہ ملکہ بلقیس جب بیٹھ کر اس پر ہاتھ ملی، دیکھا کہ واقعی کوئی پانی نہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پانی ہے جس کے اندر ہم جائیں گے ہمارے کپڑے گیلے ہو جائیں گے. یہ شیش محل اور ایک تیار کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے، جناتوں کے ذریعے. چنانچہ اس کے اندر جب پہنچے تو ملکہ بلقیس کا وہ تخت بھی وہاں رکھ دیا گیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ یہ تخت کیا تمہارا ہی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی تھی، رد و بدل کر دیا گیا تھا.
میرا ہی جیسا لگتا ہے، یہ تخت میرے ہی تخت کی طرح لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ رد و بدل ہے، کیونکہ اس کے اندر تحریف کر دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ واقعی عقل مند عورت ہے، جو سمجھ گئی جس طرح میرا سوال تھا اسی طرح ان کا جواب دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس نے کہا قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان رب العالمین، اے سلیمان یہ معجزہ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی مجھے، میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی جب میرے غلام میرے وزراء واپس گئے تھے، میں سمجھ چکی تھی کہ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر آپ بادشاہ رہتے تو میرے ہدیے کو قبول کر لیتے، آپ نے میرے ہدیے کو واپس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے واقعی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے اتنے دن اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کی، غیر اللہ کی پرستش کی، میں نے اپنے جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، اے سلیمان آج ہی ابھی اسی وقت میں توبہ کرتی ہوں اور آپ کے ہاتھ پر میں بیعت کرتی ہوں اور اسلام لاتی ہوں، آپ میرے اسلام کو قبول فرما لیجئے اور مجھے معاف فرما دیجئے، میں آج کے بعد کسی غیر اللہ کی پرستش نہیں کروں گی۔ میرے دوستو یہ ہے حضرت سلیمان، اور بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میرے دوستو یہی میں واقعہ ختم کرتا ہوں، یہ باقی کا واقعہ اگر سننا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ غیر اللہ کی پرستش کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش ہی جائز ہے۔ جس طرح ملکہ بلقیس سمجھ گئے اسی طرح آج ہمیں بھی سمجھنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ان کے احکام کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔